मोहतरम सैयद बाबर अली साहब, महमूद शाम साहब, मोहतरमा नवी शहजाद साहिबा और ख़वातीन और हज़रात, आपने बड़े अच्छे अच्छे मकाले सुने। मैं आपसे ज़बानी बात करना चाहता हूँ और कुछ तल्ख़ और कड़वी बातें करना चाहता हूँ आपसे। इस महफिल का मौजू है अदब और फ़नून लतीफ़ा आज के तनाज़ुर में। सवाल ये है कि आज का तनाज़ुर क्या है, हमें ये देखना है कि आज का तनाज़ुर क्या है। हम अगर, मुझे इस सिलसिले में डिकन्स याद आता है कि इस किस्म की सूरत हाल के बारे में उसने कहा था कि हम इंटरेस्टिंग टाइम्स में ज़िंदा हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान में इज्तिमाई ज़िद्दैन के टाइम में ज़िंदा हैं। हम बहुत से मुतज़ाद चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं ख़ास तौर पे आपकी जो नई नस्ल है उसके साथ बात करना चाहता हूँ। हमारी परेशानी ये है कि हम आगे जाना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं। किसी ने हमारे बारे में बड़ी अच्छी बात की थी कि हम गाड़ी तो आगे चला रहे हैं लेकिन देख पीछे रहे। तो इस सूरत हाल में टक्कर लगाना तो ज़रूरी है, और हम पिछले 72 साल से टकरे मारते चले आ रहे हैं। अब तक हम टकरे मारते चले आ रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मसलन मुझे एक बात, अब उसकी बात याद आ रही है। अब हम इस्लाम की बात करते हैं, एक साहब हमारे यहाँ आए थे, लाल टोपी वाले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के नौजवानों को पता करने के लिए, वो कहा करते थे कि हदीस ये है कि आखिरी ग़ज़वा हिंद होगा। हमने सब ने एतबार कर लिया कि ग़ज़वा हिंद होगा और हम हिंदुस्तान से लड़ने जाएंगे, और जिस तरह पहले हमने चार जंगों में हार मानी है उसमें भी हार मानेंगे। हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि ये यहाँ महमूद शाम साहब बैठे हैं, इनके भाई साहब हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब। अगर पढ़े लिखे लोगों को किसी का इस्लामी इल्म के बारे में मालूम करना है तो उनसे मालूम कीजिए। वो हमारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि साहब ये हदीस सही है या ज़ईफ़ है, तो उन्होंने एक कुल्लिया बयान किया। ये मैं आप सबके लिए बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कुल्लिया ये बयान किया कि जिस हदीस में पेशगोई की गई हो मुस्तक़बिल के बारे में, वो कभी सही हदीस नहीं हो सकती, वो ज़ईफ़ हदीस है। इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अब्द पहले कहा था, रसूल बाद में कहा था। पहले इंसान थे और उन्होंने ये कहा था कि मुस्तक़बिल का इल्म जो है वो सिर्फ खुदा को है, मुझे भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। अच्छा, अब हम मुगालते में पड़ गए इस बात के, उस लाल टोपी वाले के, कि हम ग़ज़वा हिंद तक करेंगे। आजकल जो हम कर रहे हैं ये बात के, आजकल कहा जाता है कि ये पोस्ट ट्रुथ का ज़माना है, फेक न्यूज़ का ज़माना है। तो ये फेक न्यूज़ और पोस्ट ट्रुथ हमारे लिए नया नहीं है। हम 72 साल से ये फेक न्यूज़ और जो पोस्ट ट्रुथ है उसको सुनाते चले आ रहे हैं। मैं इसे कहता हूँ कि हम एक रजते तहक़ीर, एक लफ्ज़ है, हमारे बहुत बड़े उस्ताद यहाँ बैठे हो बताएंगे। रजत तहक़ीर का मतलब ये कि आप पीछे को चले जा रहे हैं, हम पीछे चले जा रहे हैं। तज़ादात की बात की मैंने बात की, तो तज़ादात की बात ये है कि एक तरफ हमारे यहाँ आपको स्टूडियो होता है, मग़रिबी मौसीकी हमें सुनाई जाती है। हमारे नौजवान जो आजकल फिल्में बन रही हैं, अगर आपने वो देखी हैं, मैंने देखी हैं, उनमें ज़्यादातर नाच गाना और शोर शराबा होता है, कहानी बहुत कम होती है। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ वो है जो मैंने आपको बताया कि पीछे जाने के बारे में। हमारे यहाँ टीवी पर ऐसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं जो तबलीगी ड्रामे हैं, जो तबलीग करते हैं।
ہم اشفاق احمد نے بھی ایسے ڈرامے لکھے تھے، لیکن وہ اس میں کو آرٹ تھا، کچھ تھا. اب آرٹ نہیں ہے، اب کھلا تبلیغ ہے، جسے کہتے ہیں تبلیغ. آپ دیکھیے کہ ایک آرٹسٹ، میں اس کا نام نہیں لیتا، ایک ڈرامہ کرتے کرتے اچانک وہ دنیا سے بیزار ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں ڈرامے نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو یہ اچھا، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے ہماری آج کی نسل ان ڈراموں کو زیادہ دیکھ رہی ہے اور ان ڈراموں پر اعتبار کر رہی ہے. پڑھنے لکھنے کا شوق ہمارے یہاں کم ہو گیا ہے. پڑھنے لکھنے کا شوق اگر ہے تو ہم وہ کتابیں پڑھتے ہیں جس ہم پلپ فکشن کہتے ہیں. یہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو ڈرامے کا، یہ دنیا میں اسے پلپ فکشن کہا جاتا ہے. پلپ فکشن آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کیا ہوتا ہے؟ پلپ کیا ہوتا ہے؟ پلپ ہوتا ہے، اس کو ہم، یہ باورچی صاحب بیٹھے ہیں، یہ کاغذ بناتے ہیں، اس کو ہم اس کا لکدی بنا دیتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کے بعد پھر اس کو یوں کر کے اس سے کاغذ بنایا کرتے ہیں. ہماری فکشن یہ وہ فکشن ہے جس کو پلپ فکشن کہا جاتا ہے اور وہ اس کو ختم کرنے کا ہوتا ہے. اچھے چیزیں پڑھنے کا شوق ہمارے یہاں، یہ تو خیر میں نہیں کہتا کتابیں نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ کتابیں بہت لکھی جا رہی ہیں. اور آج کل ہمارے یہاں میرا خیال ہے پہلے جتنا ناول نہیں لکھا جتنا آج کل ناول لکھا جا رہا ہے، جیسا بھی لکھا جا رہا ہے، لکھا تو جا رہا ہے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک اور جو صورتحال ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، اس کو دیکھ کے مجھے جارج آرویل کا ناول 1984 اور مارگریٹ ایٹوڈ کا ناول دا ہینڈمیڈس ٹیل یاد آتا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہو نوجوانوں تو ضرور پڑھیں ان ناولوں کو. اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسان کے دماغوں کو کس طرح معاف کیا جاتا ہے، کتنا کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انسانی جسموں کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. آرویل کہتا ہے دماغوں کو کنٹرول کرنے کا، اور مارگریٹ ایٹوڈ بتاتی ہے کہ جسموں کو کنٹرول کرنے کا، کہ سوسائٹی ہمارے جسموں کو کیسے کنٹرول کرتی ہے اور کس طرح اس کنٹرول کر کے اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کرتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اچھا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس کے ساتھ ایک مزاحمت کا طریقہ بھی موجود ہے. محمود شام صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، بہت پرانے صحافی ہیں. ان سے پوچھئے کہ انہوں نے صحافت میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ جیل گئے ہیں، انہوں نے اپنے رسالوں کو پابندی لگوائی ہے، ان سے زر ضمانت طلب کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آج تک سچ لکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اصل لکھنا ہے سچ. اور یہ محمود شام صاحب کیونکہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے محمود شام صاحب، جنہوں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا ہے اور اب تک سچ لکھتے چلے آ رہے ہیں. مثلا ابھی ان کا ایک کالم چھپا تھا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا، یہ عمران خان جو آج کل بہت ذکر کیا کرتے ہیں ریاست مدینہ کا، ان کا بہت اچھا کالم، آپ ضرور پڑھیں. ریاست مدینہ کے بارے میں عمران خان کو صرف سنائی باتیں کرتا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا. پتہ نہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیا کر کے آیا ہے. کوئی کتاب نہیں پڑھتا. جو شخص توہمات کے غلبے میں پھنس جائے اور جس کے گھر میں جنات کو گوشت کھلایا جائے اور پتھروں پہ نام لکھ کے اس کو مارا جائے، وہ ہمارا اگر لیڈر ہوگا تو ہمارے ساتھ یہی ایسا ہوگا جو آج کل رکھتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس صورت میں ہمارا ادیب لکھ رہا ہے تو بہت بڑی ہمت کر رہا ہے، بہت بڑی ہمت کر رہا ہے. ہمارے شاعر شعر کہہ رہے ہیں، ہمارے افسانہ نگار افسانہ لکھ رہے ہیں، ہمارے ناول نگار ناول لکھ رہے ہیں. ادب میں ایک خوب فائدہ یہ ہے، خاص طور پہ یہ امجد اسلام صاحب سامنے بیٹھے ہیں، شعر میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کہہ بھی دیتے ہیں اور نہیں بھی کہتے. آپ کسی پر چوٹ کر بھی دیتے ہیں اور چوٹ نہیں بھی کرتے. جس پہ چوٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ چوٹ کرتی ہے، اس پہ چوٹ پڑتی ہے تو بجائے اس کے رونے کے وہ ہنستا ہے.
خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر چوٹ کی گئی ہے اس لیے کہ اچھا شعر ہے, اچھی نظم کہی گئی ہے, اچھا افسانہ لکھا جاتا ہے, چوٹ کرتا ہے تو پڑھنے والا, خیر بہت سے تو ایسے جو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے, جس نے لکھا ہے لکھا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ افسانہ جو لکھنے والے ہیں, یعنی ہمیں جو سیونگ گریس جسے کہتے ہیں, اگر ہمارے لیے سیونگ گریس کوئی ہے تو وہ ہمارا ادب ہے, ہمارا ادیب ہے, ہمارا شاعر ہے, ہمارا سوچنے سمجھنے والا ہے اور چیزوں کو بتانے والا ہے. جو مثلا میں نے بھی پرفیکشن کی بات کی تو ایک خاتون کا نام بڑا آتا ہے جن کے ناول بہت بکتے, ضخیم ناول ہے, بڑے بڑے اور بہت بکا کرتے ہیں. اس پر ہمارے ناصر عباس سید صاحب نے بہترین مضمون لکھا ہے. اگر آپ نے نہ پڑھا ہو تو ناصر عباس صاحب بیٹھے ان کا مضمون پڑھ لیجیے. انہوں نے کس طرح اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کو ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے اس کا کس طرح انالائز کیا ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. تو میں آج کے نوجوانوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اچھا ادب پڑھے, اچھا شعر پڑھے, اچھے لوگوں کو پڑھے. ہمارے یہاں اتنا ریسرچ نہیں ہو رہی ہے, اتفاق کی بات ہماری یونیورسٹیاں نہایت بےہودہ یونیورسٹیاں ہیں, کوئی یونیورسٹی کا ہم سے کئی اچھی ہندوستان کی یونیورسٹیاں ہیں, کئی اچھی یونیورسٹی ہندوستان کی یونیورسٹیاں. تاریخ پر جتنی اچھی ریسرچ ہندوستان میں ہو رہی ہے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم تاریخ میں آنے کے بعد مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں. جو فلسفے میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو فلسفہ ہوتا ہے اور ایک علم کلام ہوتا ہے. نوجوانوں کو میں بتاتا ہوں, ایک تو فلسفہ ہوتا ہے, فلسفہ تو ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنا, ان کی گہرائی تک جانا اور ان کو جو کتوں جیسا سمجھنا. علم کلام یہ ہوتا ہے, میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں, کہ جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ دلائل لے کے چلے آتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, اس لیے. ہمارے یہاں فلسفہ ختم ہو گیا ہے, ہمارے یہاں صرف علم کلام رہ گیا ہے, اور جس قوم میں صرف علم کلام رہ جائے, فلسفہ نہ رہ جائے, اس قوم کا کوئی اچھا مستقبل نہیں ہوتا. بس بہت بہت شکریہ.